बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम कुछ सवालात जो हैं ईद उल फ़ितर के हवाले से लेकर आए हैं। बहुत अहम मसले हैं ईद उल फ़ितर के हवाले से। हमारे बड़े प्यारे दोस्त अहबाब जो हैं ये हमसे पूछते हैं, तो उनके हवाले से आप लोगों का जो नबी इसी सवालों के जवाबात जो हैं वो इंशाअल्लाह दिए जाएंगे। पहला सवाल जो है वो ये है कि ईद उल फ़ितर की शरई हैसियत जो है वो क्या है। ईद उल फ़ितर की शरई हैसियत ये है कि ईद उल फ़ितर की नमाज और इसी तरह ये ईद उल अदहा की भी नमाज हर उस शख्स पर वाजिब है जिस पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ है। उसकी अदायगी के लिए वही शराइत हैं जो जुमा के लिए हैं। अलबत्ता जुम्मा और ईद की नमाज में तीन तरह से फ़र्क बयान किए गए हैं। पहला फ़र्क इसमें यह है कि जुमे के लिए खुतबा शर्त है, लेकिन ईद की नमाज के लिए खुतबा जो है ये शर्त नहीं है बल्कि ये सुन्नत है। और दूसरा इसमें फ़र्क ये बताया जाता है कि जुमा का खुतबा नमाज से पहले है और ईद की नमाज का खुतबा जो है वो नमाज के बाद पढ़ा जाता है। तीसरा फ़र्क यह है कि जुमा के लिए 2 अज़ानें और 1 इकामत कही जाती है और ईद की नमाज के लिए अज़ानें नहीं कही जाती हैं, ना ही इकामत कही जाती है। तो ये इसमें शरई हैसियत और इनमें जो नबी नमाज और नमाज ईद और नमाज जुमा में फ़र्क है। अब इसमें नमाज ईद का वक़्त कब से और कब तक है, किस वक्त से लेकर किस वक्त तक हम इसको पढ़ सकते हैं। नमाज ईद का वक़्त सूरज तलू होने के 20 मिनट बाद से लेकर दुहाई कुबरा यानी निस्फ़ नहार शरई जिसको उर्फ़ में हम ज़वाल का वक़्त बोलते हैं, मगर ईद उल फ़ितर को देर से और ईद उल अदहा की नमाज को जल्दी से पढ़ना ये मुस्तहब है। नमाज ईद उल फ़ितर और नमाज ईद उल अदहा जो है ये सूरज के निकलने के 20 मिनट बाद से लेकर और दुहाए कुबरा यानी ज़वाल के वक़्त से पहले अदा की जा सकती है। जिस तरीके से मैंने अपनी एक वीडियो जो नबी सेंड की है उसमें नमाज ईद उल फ़ितर का मुकम्मल तरीका बता दिया गया है, लेकिन इसमें आप लोगों को नियत बता देता हूँ कि सबसे पहले जो नबी हम नियत करेंगे कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर की 7-6 ज़ैद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। मुकम्मल तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इस तरीके से जो नबी हम नमाज ईद उल फ़ितर जो है अदा करेंगे। अब इसमें एक बहुत अहम मसला है कि अगर किसी की नमाज ईद फौत हो जाए तो क्या उसको क़ज़ा करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, इसमें आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, इंशाल्लाह इस बात को समझ भी आ जाएगी। ये नमाज जो है ईद उल फ़ितर की नमाज ये वाजिब नमाज है। अगर ये नमाज रह गई तो इसकी क़ज़ा नहीं होती है, तो उसको चाहिए उस शख्स को कि दूसरी किसी जगह पर जाए और नमाज ईद उल फ़ितर या ईद उल अदहा की जमात जो है वो ढूंढे और उसके साथ जमात के साथ नमाज अदा पढ़े। अगर उसने नमाज ईद जो है नहीं पढ़ी और नहीं पा सका उस नमाज ईद उल फ़ितर या ईद उल अदहा को, तो ऐसी सूरत में वो फिर 4 रकात नमाज चाश्त जो है वो अदा करे। तो और इसी के साथ ही ईद वाले दिन कौन कौन से ऐसे काम हमें करने चाहिए जो मुस्तहब काम हैं, अच्छा काम है, और उसमें बहुत ज़्यादा फजीलत भी बताई गई है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बताए गए हैं जो ईद वाले दिन हमें ऐसे काम करने चाहिए। नंबर 1, हजामत बनवाना। ठीक है कि हजामत से मुराद यह है कि ख़त करवाना, दाढ़ी मडवाने की बात नहीं है, ख़त करवाने की बात है। नाखून तरवाशना, गुस्ल करना, मसवाक करना, नए कपड़े हो तो नए कपड़े पहनना, अगर नए कपड़े नहीं हैं तो पुराने या धुले हुए कपड़े जो है पहनना, खुशबू लगाना, 4.5 माशे से कम 1 नग वाली चांदी की एक ऐसी अंगूठी पहनना जो जनाना तर्ज पर ना बनाई गई हो। अब ये देखिए कि एक नई बात हमारे सामने ये आई है, ये भी सुन्नत मुबारक है और मुस्तहब अमल है कि 1 नग वाली चांदी की जो नबी मुंदरी पहनना, जो नबी अंगूठी पहनना, जो नबी ये भी एक मुस्तहब अमल है कि इसको जो नबी इस तरीके से पहननी चाहिए। और इसी तरह नमाज फ़जर मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ना। मैं तमाम अपने नमाजी हज़रात को भी ये गुजारिश करता हूँ और तमाम अपने उन नमाजियों को जो जिस मोहल्ले में रहते हैं और जिस मोहल्ले की मस्जिद उनको करीब पड़ती है, वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाकर जो नबी नमाज फ़जर अदा करना ये मुस्तहब है। नमाज ईद से पहले चंद खजूरें यानी ताक की सूरत में, ताक अदद हो, जिन ताक से मुराद
1 کھجور ہو، 3 کھجوریں ہوں، 5 کھجوریں ہوں، 7 کھجوریں ہوں، 9 کھجوریں ہوں، ایسی صورت میں کھجوریں کھا کر جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جاتے تو آپ تاک عدد کی صورت میں کھجوریں تناول فرما کر جاتے۔ تو کوئی چیز میٹھی کھا کر جانا اور اس کھجوریں کھا کر جانا جو ہے یہ سنت ہے۔ عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا، عیدگاہ جلدی جانا، عیدگاہ پیدل جانا، واپسی سواری پر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسی ہی صورت میں عیدگاہ ایک راستے میں جانا اور دوسرے راستے میں واپس آنا، خوشی ظاہر کرنا، آپس میں مبارکباد پیش کرنا اور کثرت سے صدقہ دینا، راستے میں آہستہ آہستہ آواز سے تکبیر تشریق کہنا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، اس کو کہنا۔ عیدگاہ کی طرف وقار اور اطمینان اور نگاہوں کو نیچی رکھ کر جانا، عیدگاہ نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عید کے بعد ہاتھ ملانا اور گلے ملنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور ہم سب کو اس پر پورے طریقے سے جو نبی سنت کے مطابق جو نبی زندگی گزارنی چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو نبی عمل کرنا چاہیے۔ آگے ہے نماز عید کے بعد مصافحہ کرنا چاہیے، گلے ملنا چاہیے نہیں۔ یہ یاد رہے کہ مصافحہ کرنا چاہیے، گلے بھی ملنا چاہیے، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں خوشی کا اظہار بھی ہو۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کرتا چلتا ہوں، یاد رہے کہ اگر کسی کے درمیان میں کسی کے دل کے اندر رنج و غم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسے بھی کسی کے بارے میں یعنی کہ رنج و غم رکھتا ہے، اس کو دل کے ساتھ جو نبی معاف کر دینا چاہیے اور اس کے ساتھ دل کے ساتھ جو نبی ملنا چاہیے۔ اللہ رب العزت تمام کے تمام اشکال جو ہے یہ دور فرمائے۔ اور عزیزان گرامی، اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے، اگر کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر ہے، آیا کہ اس کے اوپر بھی عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہوگی یا نہیں؟ مریض اور مسافر پر بھی عید الفطر کی نماز واجب نہیں ہے۔ یہ ویسا ہی حکم ہے جیسا کہ ایک جمعے کا حکم ہے، جس طرح کہ جمعے کی نماز ہم جو نبی مسافر کے اوپر یا مریض کے اوپر واجب نہیں ہے، ایسے عید الفطر کی بھی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر کسی عذر کے سبب یکم شوال کو عید کی نماز نہ ہو سکی تو کیا دوسرے روز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کسی عذر کے سبب یکم شوال المکرم یعنی عید کے پہلے دن کو عید کی نماز نہ ہو سکی، مثلاً سخت بارش ہوئی، تو دوسرے روز عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی، اور دوسرے روز اس کا وہی وقت ہوگا جو پہلے والے دن کا وقت تھا۔ اور ایسے ہی کیا ایک عیدگاہ میں 2 مرتبہ عید کی نماز ادا کی جا سکتی؟ جی ہاں، ایک عیدگاہ میں 2 مرتبہ عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جبکہ 2 اماموں نے پڑھائی ہو اور دونوں کو نماز عید قائم کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہو۔ یہ یاد رہے کہ ایک امام 2 نمازیں نہیں پڑھا سکتا، اگر پڑھا سکتا ہے تو پھر وہ صرف اور صرف ایک ہی نماز پڑھائے گا اور دوسری نماز پڑھانے کے لیے دوسرا امام کا منتخب کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں نوافل پڑھنا کیسا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں خواتین اس بات کے اوپر جو نبی توجہ نہیں کرتی، ہمارے بزرگ بھی اس بات کے اوپر توجہ نہیں کرتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھنا مطلقاً مکروہ ہے۔ عیدگاہ میں پڑھے جائے یا گھر میں، اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہ ہو، یہاں تک کہ اگر عورت چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو نماز عید ہو جانے کے بعد پڑھے، اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ عید کی نماز کے بعد گھر میں 4 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ یہ احکام خواص کے لیے ہے، جبکہ عوام الناس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ نوافل پڑھے، اگرچہ نماز عید سے پہلے، اگرچہ عیدگاہ میں، تو انہیں منع نہ کیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے نماز نفل اور عید گاہ میں آ کر نماز نفل ادا کرنا، یہ اس سے احتیاط بہتر ہے کہ بچا جائے۔ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر خطا سے معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اور اس میں جو نبی ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو نبی عورتوں کے حوالے سے بہت اہم مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا عورتوں پر عید کی نماز واجب ہے یا نہیں؟ ہماری مائیں اور بہنیں خواتین اکثر دیہات کے اندر، یہاں پہ بھی یہ چیز پائی جاتی ہے شہر کے اندر، لیکن دیہات کے اندر یہ اکثر چیز پائی جاتی ہے کہ جماعت کی صورت میں اس کو نماز جو نبی پڑھی جاتی ہے اور نماز وہ جو نبی پڑھتی ہیں۔ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے،
جو چیز ایک انسان کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، ایک چیز اس کے اوپر حکم لاگو ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے اوپر ایسی چیزوں کو کیوں لیتا ہے؟ تو لہٰذا ہماری مائیں اور بہنیں خواتین کو چاہیے کہ اس چیز سے بھی اجتناب کریں۔ کیا عورتیں عیدگاہ میں مردوں کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا سکتی ہیں؟ ہاں، اس میں چند تدابیر جو ہیں وہ اس کے ملحوظ خط رکھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آ سکتی ہیں، باپردہ ہو کر آئیں، اور مردوں کا جو نبی اختلاط جو ہے اس کے ساتھ نہ ہو، علیحدہ ان کا انتظام کیا جائے، باپردہ ان کا انتظام کیا جائے۔ مرد کی اقتداء جو ہے وہ عورت کر سکتی ہے، لیکن باپردگی کی صورت میں، ٹھیک ہے نہیں؟ اور اس میں کیا عورت دیگر عورتوں کی عید الفطر کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ جیسا کہ دیہات کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کی صورت میں نماز عید الفطر ادا کی جاتی ہے، عورت دیگر عورتوں کو عید الفطر کی نماز نہیں پڑھا سکتی، کیونکہ عورت کی جماعت مکروہ تحریمی اور نجائز و گناہ ہے۔ یہ فتاوی فیض الرسول کے اندر جو نبی بتایا گیا ہے کہ عورت نماز یعنی جماعت کی صورت میں بھی نماز عید الفطر نہیں پڑھا سکتی۔ کیا عورت علیحدہ علیحدہ عید الفطر کی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ عورتیں علیحدہ علیحدہ بھی عید الفطر کی نماز ادا نہیں کر سکتی۔ اگر علیحدہ علیحدہ عید الفطر کی نماز ادا کریں گی تو گناہ گار ہوں گی، کیونکہ عید الفطر کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے۔ اور یہ یاد رہیں کہ مردوں کے لیے بھی یہ بات ہے، گھروں کے اندر بھی یہ نماز عید الفطر نہیں پڑھ سکتے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وبا جس طرح کی پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، کہ ہم اگر مساجد کے اندر جائیں گے، ہجوم ہوگا، رش ہوگا کہ ہم وہاں پہ جا کر نماز عید الفطر ادا کریں گے تو ہماری عید الفطر کی نماز پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ یاد رہے کہ مساجد کے اندر عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی، اور جو نبی اس کے اندر ہم نماز عید الفطر گھر کے اندر نہیں ادا کر سکتے ہیں، اور عورت جو ہے وہ تو بالکل ہی جو نبی نہیں ادا کر سکتی، اس لیے کہ اس کے لیے جماعت شرط ہے، اور اس کی جگہ پر 4 رکعت نماز جسب جو ہے وہ ادا کرے، اللہ رب العزت ان کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرمائے۔ جتنے مسائل میں نے بتائے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔